السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا آج میں آپ کو پوچھنا چاہتی ہوں, کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں, کیا آپ ان کے جواب دے سکتے ہیں؟ انشاءاللہ جہاں تک میرے کو پتہ ہوگا تو میں ضرور کوشش کروں گا. میرے دماغ میں ایک سوال ہے کہ نماز میں کسی کو, بہت سارے لوگوں کو سکون نہیں ملتا, تو ہم نماز میں سکون کیسے ملے, اور ہمیں نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ یہ ہر ایک کے من میں یہ سوال ہوتا ہے, تو میں اپنے طریقے سے میں آپ کو جواب دوں گا, کیونکہ جو میں نے تجربہ کیا ہے زندگی میں, تو اس کا انشاءاللہ میں بہت اچھے سے جواب دوں گا. تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ نماز میں ہمارے کو کہ من نہیں لگتا, اور نماز میں بے چینی ہوتی ہے, اور نماز میں سکون کیسے آئے گا, اور نماز کیسے پڑھنی چاہیے, یہ آپ کا سوال ہے نا. جی. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب بھی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کو دنیا کا جو بھی دنیا کا خیال ہے من میں وہ سب نکالنا چاہیے, کیونکہ ہم جب رکوع کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے, اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیا ہے کہ سلنڈر کرتے ہیں, ایک قسم کا مطلب ہتھیار ڈالتے ہیں ہم کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں. مطلب جب اللہ اکبر کرتے ہیں ہم تو رکوع میں جائیے, تو پھر اس کے بعد کیا کرتے ہم کہ ہمارے کو دل میں من میں بہت سارے خیال آتے ہیں. تو اس میں ایسا ہے کہ سب سے پہلے جب آپ نے رکوع کیا تو آپ نے زمین کی طرف دیکھنا ہے, بس یہی دل میں آپ نے سوچنا ہے, یہی من میں خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہیں. جب ہم روز قیامت میں صفحہ در صفحہ کھڑا ہوں گے تو ہمارے کو کوئی خیال نہیں ہوگا اس ٹائم یہی خیال ہوگا کہ ہم کیسے بچیں گے, ہمارے اعمال کیسے ہوں گے. ہم اللہ کے آگے ہے, کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا اور نہ کسی کو کوئی توجہ ہوگا. بالکل یہی خیال ہوگا کہ ہم جہاں کھڑے ہیں ہم کیسے بچیں گے. تو یہی من میں رکھنا ہے کہ روز قیامت میں جیسے ہم کھڑے صفحہ در صفحہ کھڑے ہوتے ہیں, ویسے ہی ہم نے من میں رکھنا ہے کہ ہم کیا ہے کہ آخرت میں کھڑے ہیں, اللہ کے آگے جواب دینا ہے. یہ ہم نے من میں رکھنا ہے, دل میں رکھنا ہے, اور اپنے دماغ میں رکھنا ہے. تو پھر زمین کی طرف دیکھنا ہے, بس یہی اپنے دماغ میں رکھنا ہے. اگر انسان اپنے دماغ میں یہی رکھے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی نماز میں بے چینی نہیں ہوگی اور غلط خیال نہیں آئے گی. نمبر ایک مولانا صاحب, میں ایک مثال دوں گا آپ کو. ایک آدمی تھا, تو اس نے بولا ایک مولانا صاحب کو, بولا مولانا صاحب یہاں پر جو ہے موبائل جو ہے لوگ آج کل لاتے ہیں مسجد میں, لاتے نا, مسجد میں لاتے ہیں, اور ان کو آپ کیا کرو کہ بند کراؤ, موبائل کوئی نہیں لائے گا, کیونکہ یہ جو آواز بجتی ہے نا, آواز بجتی ہے, تو انسان کا آٹومیٹکلی اس کا خیال کہاں جاتا ہے, موبائل کی اور جاتا ہے, اس گھنٹی کی اور جاتا ہے. تو اس نے بولا کہ بھائی ایک کام کرو آپ, اگر آپ کو یہاں پر آپ کو موبائل کی آواز سنائی دے رہی ہے تو آپ کو کیا ہے کہ نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے. تو آپ ایک کام کرو, آپ اس مسجد کی چاروں کونوں میں ایک چکر لگاؤ, اور یہ جو ہے آپ کا جو ہے موبائل سر میں رکھ دیا اس کے, بولے یہ موبائل جو آپ کے سر میں ہے یہ میں سر میں رکھوں گا, تو یہ آپ کو چکر لگانا, آپ کو موبائل نہیں گرنا چاہیے, سر کے اوپر موبائل نہیں گرنا چاہیے. اس نے چکر لگایا, اور اس نے کہاں خیال رکھا موبائل کی اور رکھا خیال, مطلب وہ اس کو موبائل نہیں گرا, اس کا مطلب ہے اس کا خیال کہاں تھا,
موبائل میں خیال تھا, چکر لگایا مگر موبائل گرا نہیں کیونکہ اس کو پتا تھا یہ بہت کاسٹلی ہے, یہ بہت گرے گا کاسٹ, تو میرا نقصان ہو بہت جائے گا. نقصان ہوگا, ہے نا. اسی لیے یہی خیال رکھنا ہے نماز من میں کہ یہ جو نماز ہے ہم پڑھ رہے یہ بہت کاسٹلی ہے, نماز بہت کاسٹلی ہے, اور نماز کا حساب پہلے ہی قبر میں دینا ہے. اگر یہ من میں خیال آئے گا تو انشاءاللہ کیا ہے کہ کبھی بھی دھیان نماز کی مطلب کہیں اور نہیں جائے گا, صرف کہاں رہے گا دھیان, نماز میں رہے گا. تو اسی لیے کوشش کرنا ہے کہ دھیان جو ہے نماز میں ہمیشہ رکھنا ہے. یہ من میں سوچنا ہے کہ یہ بہت کاسٹلی ہے, یہ بہت قیمتی ہے نماز, اور نماز سے اگر ہمارا دھیان بھٹکے گا تو ہم برباد, اس لیے ہم بھی ٹوٹ جائیں گے. موبائل کی طرف اگر موبائل گر گیا نا سر سے تو وہ ٹوٹ جائے گا. تو ایسے ہی اگر ہمارا دھیان بھٹک گیا کہیں, تو ہم بھی ٹوٹ جائیں گے, ہم بھی بکھر جائیں گے. تو اس لیے ہم یہ سمجھنا ہے کہ یہ کاسٹلی ہے. دوسرا یہ ہے کہ مطلب لوگ بولتے ہیں کہ مطلب من نہیں لگتا ہے, یعنی نماز پڑھنے کے لیے من نہیں لگتا, مطلب نماز وہ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں, یعنی پڑھنا نہیں, وضو کر بولتے ہیں, وضو کرنا وضو ہے کر ان کو بہت مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو کسی نے پکڑ لیا, قید میں ڈال دیا. تو یہ بات ہے. سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ لباس پر, اپنے لباس کو صاف اور پاک رکھو, اپنے لباس کو صاف اور پاک رکھو. اگر آپ کا لباس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی مسجد کی طرف نہیں بلائے گا, کبھی بھی اپنی اس پاک جگہ کے لیے نہیں بلائے گا. جب تک آپ کا لباس صاف نہیں ہوگا, آپ کا من صاف نہیں ہوگا, آپ کو کبھی نہیں بلائے گا وہ. اگر آپ کا من صاف ہوگا تو آپ کا لباس صاف ہوگا, آپ کا تن صاف ہوگا, تبھی آپ کو اللہ تعالیٰ بلائے گا. اور یہ سوچنا ہے کہ اگر آپ نے مسجد کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ نے بلایا نہیں, تو یہ سوچنا ہے کہ آپ کو اوپر والا ناراض ہے, مجھ سے کوئی بڑی غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میرے کو اللہ تعالیٰ مسجد کی اور نہیں بلا رہا ہے. یہ سوچ کر اگر انسان یہ سوچے گا تو انشاءاللہ وہ ہمیشہ کامیاب ہے دنیا میں, وہ دنیا میں کامیاب ہے, اور اس کو من بھی لگے گا نماز میں, اور انشاءاللہ وہ ہر دفعہ ایک بھی ٹائم نہیں ضائع کرے گا, اور ہر ایک وقت پر پہنچ جائے گا اپنے ٹائم پر نماز کے لیے. تو انشاءاللہ اس کا دل یہ رکھنا ہے کہ اگر اس کا کوئی بھی قضا ہوگی, کوئی بھی نماز, تو یہ اگر وہ دل میں سوچے گا کہ یہ قضا نماز میرے کو اللہ تعالیٰ ناراض تھا, تو اس لیے میرے کو یہ قضا ہو گئی. اگر یہ من میں رکھے گا تو انشاءاللہ وہ کامیاب ضرور ہوگا. اور بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ہماری قبر میں کچھ سوال ہوں گے, تو کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں وہ کون سے سوال ہوں گے, اور ہم جو نیک انسان ہوگا دنیا میں, اس نے اچھے کام کیے ہوں گے, تو وہ کون سے جواب دے پائے گا ان سوالوں کے؟ نمبر 1, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, اس کے لیے میں آپ کو بہت مبارک کرتا ہوں. کہ سب سے پہلے تو جو قبر میں 3 سوال ہوں گے, وہ تو یہی 3 سوال ہوگا. من ربو کا, آپ کا رب کون سا ہے, آپ کا دین کیا ہے, آپ کا نبی کون ہے. تو یہ 3 سوال ہوں گے آپ کے. اگر اس میں آپ پاس ہوں گے تو پھر آپ کا نماز کا حساب ہوگا, مطلب نماز کے لیے پوچھے جائیں گے. سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا, وہ تو روز قیامت میں ہوگا, مگر یہ جو قبر میں یہ 3 سوال پہلے پوچھے جائیں. اگر آپ کا یہ 3 سوال نکل گئے صحیح, تو آپ یہ جو برزخ کا وقت ہے, قبر اور قیامت کے دوران, اس کو برزخ بولتے ہیں, یہ جو وقت ہے یہ صحیح آپ کا نکل جائے گا وہاں پر انشاءاللہ. تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے,
بٹ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سارے مسلمان الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، بٹ رمضان ختم ہونے کے بعد وہ نماز نہیں پڑھتے. ان کو لگتا ہے کہ ہاں ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو ہماری پوری ہم جنت میں جائیں گے، ان کو لگتا ہے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ یہ جو پوچھتے ہیں کہ مطلب بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے مطلب ماہ مبارک کا مہینہ جو ہے چل رہا ہے، ہم نے اس میں عبادت کی ہے تو بس اتنا ہی عبادت ہے اور کوئی بات نہیں. میں یہ بتاؤں گا آپ کو، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ جتنا آپ کو پیٹ میں غذا کی ضرورت ہے، آپ ہر روز تو غذا کھاتے ہو، پیٹ کی حاجت پوری کرتے ہو، ایسے ہی ہمارے روح کو نماز کی ضرورت ہے. اگر آپ ہر دفعہ نماز پڑھو گے تو آپ کی روح کا بھوک جو ہے مٹ جائے گا. اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے ہر دفعہ، یہ نہیں کہ ایک بات بولو میں آپ کو، اگر ہم کہیں کھانا بناتے 10 آدمی کا، اس میں ایک کام کریں گے، وہ بولیں گے ایک آدمی کو، بولیں گے بھائی صاحب آپ ایک کام کرو، یہ 10 آدمی کا ایک بار آپ کھانا کھا لو تو آپ مہینے بھر پھر ایسے رہو گے مطلب مہینے بھر کے لیے کھانا آپ کے لیے، یہ ایک ہی بار کھا لو، مہینہ بھر آپ زندہ رہ سکتا ہو. اسی لیے ایک مہینے میں نماز پڑھیں گے، جتنی ضروری ماہ مبارک میں ہے نماز اتنی ضروری باقی مہینوں میں بھی ہے. ہاں اتنا ہے کہ ماہ مبارک میں زیادہ ثواب ہے، زیادہ اجر ہے مقابلے دوسرے مہینوں سے. نماز ہر دم پڑھنی ہے، چاہے بیمار ہے، چاہے اندھا ہے، چاہے لنگڑا ہے، ہر ایک کو نماز پڑھنی. نماز کا حساب ہر دم کو ہوگا، ہر ایک کو ہوگا. تو یہ نہیں کہ ہم نے اس ماہ سیام میں نماز پڑھ لی اور ابھی 11 مہینے میں نہیں پڑھیں گے، ایسا نہیں. تو میں نے آپ کو مثال بتا دی اس کے لیے، تو آپ اس سے مطمئن ہے جو میں نے مثال بول دی. یہ مطلب میں بھی اسکالر نہیں ہوں، مجھے بھی یہ پتا ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ٹائم چل رہا تھا اس دنیا میں، تو انہوں نے بھی کہا تھا لوگوں کو کہ نماز پڑھنا، نماز قائم رکھنا. سو اس لیے جو 5 پلرز ہیں ہمارے اسلام کی، اس میں پہلا شہادہ ہے بٹ دوسری نماز ہے نا. سو اگر کوئی انسان ہوگا وہ بولے گا ہاں میں تو مسلمان ہوں، وہاں سے نماز نہیں پڑھتا ہوگا، بٹ وہ مسلمان نہیں کہلاتا. یہ مجھے بھی پتا ہے، یہ تو سب کو پتا ہوگا. تو اس لیے نماز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. جی بس آپ کو پتا ہے، آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہے، تو ویسے ٹھیک ہے آپ نے میرے کو بول دیا اتنا، تو بہت آپ کا شکریہ. تو چلو آج آپ کے لیے اتنا ہی. اگر دوسری بار کوئی اور سوال ہوگا تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، کیونکہ ہم کوئی اسکالر نہیں. میں آپ کو بس ایز جتنا میرے کو پتا ہے تو اس کے بارے میں اور یہ سننا بھی ہے، ہمیں جو جتنا پتا ہوگا کسی دوسرے کے پاس سے پہنچانا ایک سنت ہے. اگر کوئی چیز ہماری دین کے متعلق ہمیں پتا ہوگی تو کسی اور کو بولیں گے، اس سے بھی ہمیں بہت ثواب ملتے ہیں. سو ہمیں یہ بھی کام کرنا چاہیے. سو ہم نے بھی کیا انشاءاللہ. ہم جہاں تک ہمارے کو پتا ہے وہاں تک ہم مطلب آپ کو بولیں گے. جس سوال کا ہمارے کو جواب پتا ہوگا، نہیں پتا ہوگا تو آپ سے پوچھیں گے، کہ پوچھنے میں کوئی نہیں ہے. کیونکہ جہاں تک دنیا میں جب تک آدمی ہے، جب تک رہیں گے تب تک سیکھنا ہی سیکھنا ہے. کیونکہ ماں کے پیٹ سے تو کوئی سیکھ کر نہیں آیا ہے. تو ہر دم انشاءاللہ جتنا دیر اس دنیا میں رہیں گے، انشاءاللہ ہر دم ہم سیکھتے رہیں گے.